بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا شراب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا موجود ہے۔ شہد کی مکھیاں شہد کس طرح بناتی ہیں؟ شہد جمع کرنے والی مکھیاں، جن کو کام کرنے والی مکھیاں بھی کہا جاتا ہے، ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں پر بیٹھتی اور قسم قسم کا رس چوس کر قدرت کی عطا کی ہوئی تھیلیوں میں بھرتی رہتی ہیں۔ جب یہ تھیلیاں پر ہو جاتی ہیں تو اس میں ان کے معدے کا ایک رس شامل ہو کر شہد تیار ہو جاتا ہے۔ جدید محققین کا خیال ہے کہ 1 پاؤنڈ شہد کی تیاری پر مکھی کو 40,000 میل کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کے عجوبہ خیز حالات۔ غالباً تمام حشرات الارض میں سے شہد کی مکھیاں زیادہ سمجھدار، زیادہ محنتی اور زیادہ مستعد کام کرنے والی مخلوق ہیں۔ یہ مل کر کام کرتی ہیں اور ہر وقت ایک دوسرے کی امداد کے لیے آمادہ رہتی ہیں۔ شہد کے ہر چھتے میں 3 قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں۔ اول سب سے بڑی مکھی یعنی رانی، یہ صرف ایک ہوتی ہے اور آئندہ نسل کو بڑھانے کے واسطے انڈے دیتی رہتی ہے، یہی اس کا کام ہے۔ یہ دراصل تمام مکھیوں کی ماں ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کو تمام چھتے کی صدر حکومت بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ہر وقت چھتے کے اندر مقیم رہتی ہے۔ دیگر ہزاروں جانثار اور وفادار مکھیوں کے علاوہ 5-6 بڑی مکھیاں ہمہ وقت اس کی خدمت کرتی ہیں اور ہر وقت اس کے پاس رہتی ہیں۔ اس رانی مکھی کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، نیز اس کی ٹانگیں دیگر مکھیوں سے ذرا نئی طرز کی اور لمبی ہوتی ہیں۔ دوم، نر مکھیاں۔ ایک چھتے میں یہ مکھیاں تعداد میں 2000 کے قریب ہوتی ہیں۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ رانی مکھی کو حاملہ کرتے رہیں۔ یہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتے، بے فکری کے ساتھ دن چڑھے تک سوتے ہیں، پھر کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر کی سیر کر آتے ہیں اور کھا پی کر پھر سو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی نہایت آرام و آسائش کے ساتھ بسر کرتے ہیں۔ یہ قد و قامت میں رانی مکھی سے چھوٹے ہوتے ہیں، مگر ویسے ہی خوبصورت ان کے ڈنک بھی نہیں ہوتا۔ سوم، کارکن یعنی کام کرنے والی مکھیاں۔ ان کی تعداد 20,000 تک ہوتی ہے۔ یہ نہ نر ہوتی ہیں نہ مادہ، ان کا کام ہر وقت محنت کرنا ہے۔ یہی چھتا بناتی ہیں، یہی شہد جمع کرتی ہیں، یہی رانی کے انڈوں کا انتظام کرتی ہیں اور رانی کی مکھیوں اور انڈوں سے نکلے ہوئے بچوں کی پرورش کرتی ہیں۔ رانی مکھی صرف ایک ہوتی ہے، اگر زیادہ ہوں تو ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ جب رانی انڈے دینے لگتی ہے تو 40,000 کے قریب انڈے دے ڈالتی ہے۔ انڈے نکلنے کے بعد کارکن یعنی محنتی مکھیاں نروں کو مار ڈالتی ہیں اور ایک ایک انڈا اٹھا کر خانوں میں جو پہلے بنے ہوتے ہیں رکھتی جاتی ہیں۔ تھوڑے دنوں میں انڈوں سے بچے نکلتے ہیں۔ یہ گھن کی شکل میں ہوتے ہیں۔ جب تک وہ اس شکل میں رہتے ہیں کارکن مکھیاں ان کو خوراک بہم پہنچاتی رہتی ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد ان بچوں پر ایک قسم کا غلاف چڑھ جاتا ہے۔ اس وقت کارکن مکھیاں ان کے سوراخوں کو موم سے بند کر دیتی ہیں۔ 15 دن تک یہ بچے پوری مکھیاں بن جاتے ہیں اور موم کو ہٹا کر باہر نکل آتے ہیں اور چھتے کی مکھیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب چھتے میں مکھیاں بکثرت ہو جاتی ہیں تو وہ آپس میں عموماً لڑ پڑتی ہیں۔ پھر کچھ مکھیاں دوسری جگہ جا کر ایک دوسرا چھتا بنا لیتی ہیں، مگر ماں ان کے ساتھ بھی ایک رانی مکھی ضرور ہوتی ہے۔ ان کے شہد بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مکھیاں اپنے اطراف و جوانب میں جو خوشبودار پھول پائیں اس کی طرف لپکتی ہیں اور اس پر بیٹھ کر شہد جمع کرتی ہیں۔ پھولوں کی اندرونی سطح پر شہد کے اجزا ہوتے ہیں۔ مکھی پھول پر بیٹھتی ہے اور اپنی زبان کو پھول کی اندرونی سطح پر رگڑتی ہے۔ اس کی زبان کھردری اور لمبی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس میں شہد کے اجزا لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ زبان کو منہ کے اندر کھینچ لیتی ہے
اور اس کے اوپر سے شہد کھرچ کر ایک تھیلی میں جمع کرتی جاتی ہے۔ اس کے بدن میں خاص اسی مقصد کے واسطے بنی ہوتی ہے۔ اس وقت پھول کا غبار اور زیرہ اڑ کر مکھی کے بالدار پہلوؤں پر جمع ہو جاتا ہے۔ یہ سب شہد کے جمع کرنے سے فارغ ہوتی ہیں تو اپنے پاؤں کے برش سے بالوں پر لگے ہوئے زیرے کو اکٹھا کرتی ہیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر ان ٹوکریوں میں رکھتی ہیں جو اس کے پچھلے پیروں میں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس طرح شہد اور زیرہ کے جمع کرنے سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ چھتے میں پہنچ کر یہ ایک موم سے بنے ہوئے خانے میں گھس جاتی ہیں اور شہد کو تھیلی میں سے نکال کر اس میں ڈال دیتی ہیں۔ پھر پچھلے پیروں سے دوسرے خانے میں جا کر ٹوکریوں میں جمع شدہ زیرہ کو جھاڑ دیتی ہیں۔ جب اس کام سے فارغ ہو جاتی ہیں تو ایک خانے میں جا کر آرام سے سو جاتی ہیں۔ جس وقت چھتے کے سوراخوں میں شہد بھر جاتا ہے تو مکھیاں ان کو موم کے ڈھکنوں سے بند کر دیتی ہیں۔ یہ شہد جاڑوں میں کھانے کے لیے ذخیرہ بنایا جاتا ہے اور موجودہ وقت میں مکھیاں صرف زیرہ کے کھانے پر اکتفا کرتی ہیں اور بچوں کو بھی وہی خوراک دیتی ہیں۔ جب مکھیاں زیرے کو لا کر رکھتی ہیں تو کچھ دوسری کارکن مکھیاں اسے آٹے کی طرح گوندھ کر خوراک کے لائق بناتی ہیں اور اسی سے چھتے کی بھی تعمیر ہوتی رہتی ہے۔ اکثر مکھیاں دن بھر میں 5-6 دفعہ شہد جمع کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ بعض گھر بنانے اور اس کے مرمت کرنے میں مشغول رہتی ہیں اور بعض دیگر مکھیوں کو خوراک کھلانے کا فرض ادا کرتی ہیں۔